بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چھوٹے دودھ پیتے بچے کو لے کر اپنے دیہات سے اپنے خامد کے ہمراہ چل پڑیں، اور بنی سعد کی دوسری عورتیں بھی آپ کے ساتھ تھیں، اور یہ قافلہ اسی غرض سے نکلا تھا کہ شہر سے شیرخوار بچوں کو گود لائیں گی اور ان کی اجرت سے گزر بسر کا سامان کریں گی۔ اور وہ سال خشک سالی کا تھا، سب لوگ باران رحمت کی آس میں تھے۔ خود حلیمہ کہتی ہیں کہ میں اپنی گدھی پر سوار تھی، اور وہ بھی بھوک پیاس سے ایسی نڈھال تھی کہ بامشکل قدم اٹھاتی تھی، اور حلیمہ کہتی ہیں کہ میرے پستانوں میں بھی دودھ بالکل خشک ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے میرا دودھ پیتا بچہ بھوک کی وجہ سے سوتا تک نہ تھا، اور ہمارے ساتھ دودھ دینے والی اونٹنی بھی بوڑھی اور لاغر ہو چکی تھی، اور وہ بھی دودھ سے بالکل بھاگ چکی تھی۔ الغرض ہزار خرابیوں کے باوجود حلیمہ سعدیہ مکہ پہنچی، اور اس کے ساتھ بہت سی عورتیں تھیں۔ وہ سب سے پہلے جا کر بچوں کو گود لے آئیں، مگر ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی یہی حال تھا کہ آپ یتیم تھے، جس کی بنا پر کسی عورت نے آپ کو قبول نہ کیا، کیونکہ اجرت دینے والا عام طور پر باپ ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باپ کے سایہ سے محروم تھے، تو اجرت کہاں سے ملے گی؟ حلیمہ کہتی ہیں پہلی بار تو میں بھی اسی خیال سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ آئی تھی، مگر میں نے رات کو اپنے خامد سے مشورہ کیا کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ صبح کو ہمارا قافلہ جانے والا ہے، اور سب کے ساتھ بچے ہیں، اور خدا کی قسم ہم اسی یتیم بچے کو لائیں گے تاکہ ہمیں ہمراہیوں سے شرمندگی نہ ہو۔ میرے شوہر نے بھی حمایت کی کہ ہاں ضرور اسی یتیم کو ہی لے آؤ، اور مجھے قوی امید ہے کہ اس کی برکت سے ہمارے ہاں خیر و برکت ہو جائے گی۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ میں نے جیسے ہی حضور کو گلے لگایا، میری چھاتیاں دودھ سے بھر گئیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوب سیر ہو کر پیا، اور آپ کا رضائی بھائی بھی آپ کی برکت سے شکم سیر ہو گیا، اور دونوں نے بڑے راحت و آرام سے رات بسر کی۔ حلیمہ فرماتی ہیں کہ اسی طرح ہمارا دودھ دینے والا جانور بھی دودھ سے تھلا تھل بھر گیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور کو گود لیا اور اپنی سہیلیوں کے ہمراہ واپس ہوئیں، تو اسی واپسی کے سفر کی داستان حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سناتی ہیں کہ میں اپنی گدھی پر سوار ہوئی اور حضور میری گود میں تھے، تو وہ گدھی اس قدر تیز روح ہو گئی کہ تمام قافلے سے آگے نکل گئی، تو میری ساتھ کی عورتیں یہ دیکھ کر کہنے لگیں کہ اے حلیمہ، کیا یہ وہی گدھی نہیں ہے جس پر تو آتے وقت سوار تھی؟ تو میں نے کہا کیوں نہیں، بالکل وہی ہے۔ تو کہنے لگیں اب تو یہ بہت تیز ہو گئی ہے۔ حلیمہ کہتی ہیں غرض اسی برکت سے اور فرحت کے ساتھ ہم اپنے وطن پہنچے، اور وہاں پہلے سے ایسی خشک سالی تھی کہ گھاس کا کوئی پتہ تک ہرا نہ تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے سے ہماری بکریاں خشکی کے باوجود جنگل سے خوب سیر ہو کر شکم بھرے آتی تھیں اور خوب دودھ دیتی تھیں، جبکہ ساری قوم کی بکریاں جنگل سے بھوکھی لوٹتی تھیں اور دودھ کا قطرہ تک نہ دیتی تھیں۔ تو لوگ چرواہوں سے کہتے تم بھی بکریاں وہاں کیوں نہیں چراتے جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی بکریاں خالی پیٹ اور میری بکریاں شکم سیر واپس آتی تھیں۔ حلیمہ فرماتی ہیں کہ اس طرح ہم نے بہت سی خدا کی برکتیں اور رحمتوں کا مشاہدہ کیا، اور زمانہ اسی طرح امن و محبت و سلامتی سے چلتا رہا، حتیٰ کہ کامل 2 سال ہنسی خوشی بیت گئے۔ اسی عرصہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش ایسی تیز تھی کہ کوئی بچہ آپ کی برابری نہ کر سکتا تھا، اور جب 2 سال کے ہوئے تو آپ خوب ہوش و حواس والے ہو گئے۔ آپ دودھ پینے کے زمانے میں ہمیشہ دائیں چھاتی سے دودھ پیتے اور اپنے بھائی کے لیے دوسرے پستان کا دودھ چھوڑ دیتے۔ اما حلیمہ کہتی ہیں کہ میں کوشش بھی کرتی تو آپ تب بھی نہ پیتے۔ قربان جائیے، ابھی شیرخواری کا زمانہ ہی ہے، مگر ابھی سے دوسرے کا اکرام شروع ہے۔ یہ ہے اخلاق کی انتہا۔
حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جب آپ 2 ماہ کے ہوئے تو ہر طرف چلنے پھرنے لگے، اور جب آپ 8 ماہ کے ہوئے تو آپ بولنے لگے اور آپ کی بات سمجھی جاتی تھی، اور 9ویں ماہ میں تو بالکل صاف گفتگو فرماتے تھے، اور 10 ماہ کی عمر میں بڑے بچوں کے ساتھ تیر چلا لیتے تھے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور پر روزانہ ایک ایسی روشنی اور نور اترتا تھا جیسے سورج کی تیز روشنی ہوتی ہے، پھر وہ نور اوجھل ہو جاتا تھا۔ اسی طرح برکات و رحمتوں کا ظہور ہوتا رہا، اور آپ کا دودھ پینے کا زمانہ چلتا رہا۔ جب دودھ چھڑایا گیا تو حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ آپ کا سب سے پہلا کلام یہ تھا کہ اللہ سب سے بڑے ہیں اور اللہ کی تعریفات بہت ہیں، اور صبح و شام میں اللہ ہی کی تسبیح کرتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن ہی سے کسی بھی چیز کو بغیر بسم اللہ کے نہ چھوتے تھے۔ اماں حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب سے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر لائی تھی تب سے ہمارے قبیلے بنی سعد کا کوئی گھر ایسا نہ رہا تھا جس سے مشک کی خوشبو نہ آتی ہو۔ اسی طرح لوگوں کے دلوں میں حضور کی محبت اور برکت کا اعتقاد خوب بڑھ گیا، حتیٰ کہ یہاں تک نوبت آ پہنچی کہ اگر کوئی شخص بیمار ہوتا یا کسی کے بدن پر کوئی زخم وغیرہ ہوتا تو آپ کا ہاتھ وہاں لگوایا جاتا، اور پھر خدا اپنے پیغمبر کے دست رحمت کو خالی واپس نہ کرتا، بلکہ وہ بیمار زدہ بندہ فوراً صحت یاب ہو جاتا۔ اسی طرح بیمار مویشی جانور بھی آپ کے دست رحمت سے بالکل صحیح ہو جاتے تھے۔ یہ تو تھی آپ کی حضرت حلیمہ کے گھر میں برکات اور رحمتیں۔ مزید انفارمیٹو اور اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔